یوسف خان صاحب، راحل کارکنان تحریک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا اجلاس کارکنانہ اجلاس اس لیے رکھا گیا کہ آنے والا مہینہ مبارک رمضان میں جو کارکنوں کو تحریک کی جانب سے کہیں گلیوں میں اور کہیں عبادت کے ساتھ روزوں کا انتظام کیا جائے، اور کارکنوں تحریک سے بلکہ رمضان کی نعمتیں روزے کے ساتھ غریب کو کھانا کھلانا، روزہ کھلانا، یہ بہت بڑی خیرات کرنا بہت بڑی ضرورت ہے کہ آج تحریک کا اجلاس ہر سال کی طرح رمضان سے پہلے میرے قائد غازی ملت محمد امان اللہ خان صاحب کی برسی اور صدر اور ایک آدم علی کیڈگر صاحب کی برسی کہ ہم کس طرح تحریک کے کارکنوں کو آگے بڑھ کر صدر صاحب کا نے رجوع ہونا اور رجوع ہوتے ہوئے کس طرح آپ اور تحریک کے قائد کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس پلان کو آپ کامیاب بنانا، اور یہی تحریک کے اس اجلاس کی بنیاد یہی ہے کہ ہم روزے کا انتظام کیا جائے اور غریبوں کے جس کی معاشی حالات ہو وہ اپنی گلی میں ایک تحریک کے پرچم تلے افطار کرائے اور غریبوں کو کھانا کھلائے۔ یہی تحریک کے اس اجلاس کا اہم رول ہے، اور کئی تیاریاں ہیں جو آنے والے تحریک کے کارکنوں کے بلکہ تحریک کا کارکن بلکہ اپنی سوچ و فکر کرتے ہوئے ایک تحریک کے پلیٹ فارم کو بھی یاد کرنا ہوگا، اپنی محنت اور جدوجہد کے ساتھ کہ غازی ملت کے مشین کو کس طرح آگے جائے، کس طرح آگے لے کے جائے۔ آج کے حال و ماحول میں کہ آج ہم مسلمان سارے ہندوستان میں بہت پریشان ہیں، اور کس طرح ملت اسلامیہ کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اور ہماری قیادت خاموشی اختیار کر رہی ہے۔ گزشتہ دن بی جے پی کے لیڈروں نے درگاہ میں گھس کر فیس بک پہ آ رہا ہے، بڑی افسوس کے ساتھ کہنا ہوگا کہ وہاں کے رہبروں کو کیا ہو گیا ہے، کیا خدا کا ڈر نہیں یا عام آدمی کا ڈر ہو گیا؟ بتائیے، کیونکہ ہمیں سینوں میں اللہ کا ڈر ہو تو یقیناً کتنی بھی بڑی طاقت ہو تمہارے پیروں تلے کچلے جائے تھی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ کئی نعرے لگائے گئے اور کئی جیسو درگاہ پر جیسو قوم کے ملافہ بچھائے گئے، آپ دیکھ رہے ہوں گے فیس بک پہ، لیکن ہماری کمزوری کیوں ہو رہی ہے؟ مسلمان کمزور کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ اپنے قرآن سے دور ہو رہا ہے، وہ اپنی نماز سے دور ہو رہا ہے، وہ اپنے کردار سے دور ہو رہا ہے، مظلوم مسلمان رشتہ دار کا حق مار کے کھا رہا ہے، اس لیے دور ہو رہا ہے کہ اپنے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ میں مضبوط ہو اور بلکہ نماز کا پابند ہو اور قرآن کا پابند ہو۔ یقیناً حق کے حلال کا کھاؤ، یقیناً اللہ رب العالمین تمہارے ہر چیز کی حفاظت کرے گا۔ آج بڑی افسوس کی بات ہے، کئی اقتداروں پہ ہے شیروانیاں پہن لیے ہیں اور جا کر جیسے کئی حلقوں میں اپنے مسلمانوں کے ووٹوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اور اقتدار پر کس کو لا رہا ہے؟ جو اقتدار جب بلکہ ان کی تلوار جو بی جے پی کی تلوار آج مجلس کے سعودی اویسی کی گردن پر ہے، تو اس لیے ہندوستان کے کونے کونے میں جا کر جیسو ان کو الیکشن لڑنا ہو رہا ہے، اور الیکشن لڑ کر مسلمانوں کے ووٹوں کو ڈیوائڈ کر سیکولر پارٹیوں کو ہرایا جا رہا ہے۔
मुसलमानों को सोच और फिक्र होना चाहिए, एक होना चाहिए और एक के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। ये जा रहा है मुसलमानों के बीच में और उसको यहाँ से हैदराबाद, कहीं अगर गुजरात जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है, यूपी जा रहा है, तो वहाँ के मुसलमानों को चाहिए कि उसको वहाँ से पैदल करते हुए यहाँ हैदराबाद तक पहुँचाओ। इसलिए कि क्या किसका नुकसान हो रहा है कि बल्कि इसलिए मुसलमानों का नुकसान हो रहा है। हिंदुस्तान का मुसलमान आज वो नजर रही है दूर दूर तक कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये हिंदुस्तान में बर्मा बन जाए, कि इसलिए कि जब इक़्तिदार कमजोर हो जाएगी तो मुसलमान पूछ ले जाएगा। अगर मुसलमान सही नहीं रहेगा, मुसलमान का रहबर सही नहीं होगा, तो यकीनन मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना होगा। कि तुमों को ताकतवर होना है तो तुम्हारी ऐसी सफों में से मजबूत ईमान वाले को कायद बनाओ, जिसके कायद बल्कि अपने इस्लाम पर चले और मिल्लत इस्लामिया की ढाल बनते हुए मिल्लत इस्लामिया की खिदमत करे। ऐसा हमें लीडर होना चाहिए हिंदुस्तान का। बड़ी अफसोस की बात है आज जो पार्टियों में है बोल के चापलूसी कर रहे हैं, अपनी शौहरत की चापलूसी कर रहे हैं और अपने इक़्तिदार की चापलूसी कर रहे हैं। उनकी लालच में उनके घुटने गैर लोगों के सामने झुक रहे हैं और हमारे मुसलमानों को बेचते हुए हमारी अक्सरियत बताते हुए उन्हें अपनी चमका रहे जिंदगी। ऐ मुसलमानों याद रखो, अगर इस प्लेटफॉर्म से बयान देता हूँ, आने वाले 20 साल या 50 साल की सोच और फिक्र आपको रखना होगा। अगर वो रखना होगा तो तुम्हें ऐसा कायद को चुनना होगा जो ईमानी पाबंद, नमाज का पाबंद हो और ईमान का पाबंद हो और मुसलमानों की ढाल बनकर हर मैदान में आपका साथ दे। ऐसा कायद होना चाहिए। आज बड़ी अफसोस की बात है कि आज हमारे मस्जिदों को जलाया जा रहा है, हमारे इमामों को मारा जा रहा है। हमारे भाई गौ रक्षा के नाम पर कई मुसलमानों का कत्ल कर दिया गया, लेकिन आज हिंदुस्तान में जितने मुसलमान इक़्तिदार पर बैठे हुए हैं वो खामोश है कई सालों से। बड़ी अफसोस की बात है 2014 से लेकर आज की तारीख तक उठा के देख लो, कई मुसलमान को जैसा राजस्थान में जिंदा जलाया गया, कई गौ रक्षा के नाम पर बच्चों को काटा गया, कई गौ रक्षा के नाम पर दाढ़ी वाले साहब को जो अपनी गाड़ी पर जैसो लेके आ रहे हैं उनको जैसे छीन कर, जैसे उनके बैलों को छीन कर जैसे जबरदस्ती गाय है बोलकर उनके ऊपर मारा गया और जंगलों में बनकर जैसे मारा गया। आप फेसबुक पर देखें, आज कोई छुपने वाली बात नहीं है, पुराना जमाना नहीं है, बल्कि आज बहुत ही पहुंच चुका है जमाना। आपके सामने 100 मील आदमी सामने बैठकर बात कर रहा है, लेकिन आज क्यों हमारे मुसलमान सुधर रहे नहीं और क्यों हमारे लोग देख रहे क्यों नहीं कि आज गफलत में जिंदगी गुजार रहे हैं कि हमारी इक़्तिदार क्यों होना चाहिए, किस लिए ताकतवर होना चाहिए? इसलिए कि हमारा मुसलमान हर गांव में हिंदुस्तान के कोने कोने में ताकतवर हो, तो बल्कि यही इक़्तिदार असेंबली हो या पार्लियामेंट में हो, अगर ईमान वाले को भेजोगे यकीन मानो उन्हें अपनी जान का सौदा, अपनी जान लुटा देगा लेकिन ईमान का सौदा नहीं करेगा। आज बड़ी अफसोस की बात है, बल्कि 20-25 साल से एमपी है, आज मुसलमानों के जज्बात से खेल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम है तो मुसलमान ताकतवर है। अरे तुम वो मुसलमानों की जूतियों का तुफैल है जो आज तुम शेरवानी पहनकर जैसे पार्लियामेंट असेंबली में जा रहे हैं और तुम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में अगर हम लागू कुछ हो जाएगा तो हिंदुस्तान मिल जाएगा। बड़ी अफसोस की बात है ऐसी तकरीर करने वाले के ऊपर। मैं ये कहता हूं अगर मुसलमान अगर बिखर जाएगा तो यकीन मानो तुम्हारी क़यादत होगी जो बीजेपी को ताकतवर बनाई, या तुम जैसे मीर जाफर रह रहेंगे और तुम तबाह ताराज हो जाओगे। ऐ मुसलमानों तुम ताकतवर बनो, तुम इत्तेहाद में अपनी बताओ, हैदराबाद से एक इनकलाब आएगा तो सारी हिंदुस्तान के गांव-गांव में इंतकाम होगा। इसलिए ताकतवर मुसलमान होना बहुत जरूरी है। मुसलमानों आज के हालात देखिए किस तरह जा रहे हैं, किस मुसलमानों को कमजोर करने की साजिश रचाई जा रही है। अरे कल के दिन इनके बाप, आपको मालूम होना चाहिए, कायद मिल्लत के बाद दारुस्सलाम को लॉक कर दिया गया था, दारुस्सलाम को लॉक कर दिया गया था और उसके बाद जो दारुस्सलाम को लॉक खोलने के बाद एक मीर जाफर की शक्ल में जैसे जो इंसान इक़्तिदार संभाला, यकीनन आपको मालूम होना चाहिए आज तक काबिज है मुसलमानों के, बल्कि उनके पास कुछ नहीं था, आज करोड़ों रुपए है। जाओ लंदन में इनके महिला है, इसलिए
کس کی؟ وہ رشتہ دینے والے کی محنت کی کمائی کا جو پیسہ دارالسلام کو دیا گیا، بلکہ انہیں مسلمانوں کی غریبی دور نہیں کرے مسلمانوں کی، بلکہ اپنی خاندان کو امیر کر دیے، خود کو امیر کر دیے۔ آج مسلمانوں کے اس جذبات سے کھیلتے ہوئے، بلکہ حیدرآباد کے نہیں سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ سوچنا ہوگا آنے والے دور میں بہت ہی اپنے آپ کو ہوشیار کرنا ہوگا، بلکہ قیادت ہو یا مسجد کی امامت ہو، اے مسجد کے امامت کی کمیٹیوں سے میں اللہ رب العالمین کو حاضر نازل جانتے کہہ رہا ہوں، تم اس مسجدوں کی کمیٹی سے ویسے لالچی لوگوں کو بائیکاٹ کرو، یقیناً مسجد سے انقلاب آئے گا، اور حیدرآباد سے جب انقلاب آئے گا، یہ دوگلے لوگوں کو جو اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی ہے، اگر یہ مسجدوں سے ان کے خلاف آواز اٹھے گی تو ہندوستان کی ہر چھوٹی چھوٹی مسجد سے ان کے خلاف آواز اٹھے گی اور مسلمان طاقتور ہوگا اور ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ آپ بڑے حالات سے گزر رہے ہیں، مسلمان بڑی حالات سے گزر رہے ہیں، بڑی مشکلات کے حالات سے گزر رہے ہیں۔ گزشتہ 2 سال سے آج کی تاریخ تک 22 مسجد کو شہید کیا گیا، اس کا آج تک کوئی اسمبلی میں آواز اٹھانے والا نہیں ہے، نہ پارلیمنٹ میں آواز اٹھانے والا ہے۔ کہاں گئی قیادت؟ کہاں گئی؟ ارے ترستے ہوئے الیکشن میں بھیک مانگنا ہوتا مسلمانوں سے پرانے شہروں کی، لیکن وہ بابری مسجد سے لے کے آج کی امبر پیٹ کی مسجد تک آواز اٹھانے والا ان کے خون میں نہیں ہے ان کی مسجدوں کے لیے آواز اٹھانا، بلکہ ان کا خون میں یہ ہے کہ خاموشی اختیار کرنا اور سودا کرنا اور اپنے اقتدار کو چمکانا، پولیس کو اپنے فیور میں رکھنا اور جیسے اقتدار پر بیٹھنا۔ تم یہاں سب کچھ کر لو گے، لیکن وہاں جو 2 گز زمین پر جاؤ گے تو انشاءاللہ تعالی اس یاقوت پرے سے لے کے پرانے شہر کی ہر غریب کی ہائے لگے گی اور تمہارا حساب ہوگا یقیناً چل کے میدان میں۔ تم یہاں عیش و آرام ضرور کر لو گے۔ اے مسلمانوں، تم یاد رکھو، اگر تم ہوشیار نہ ہوگے تو بلکہ آنے والی نسلوں کے اوپر بہت ظلم ہونے والا ہے۔ یاد رکھ لو، آج اس پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں، اگر مسلمان کی قیادت کو طاقتور، اگر ایمان والے کو اگر طاقتور بناؤ گے تو یقیناً حیدرآباد سے آواز بلند ہوگی اور متحد اور ایک ایسا لیڈر پیدا ہوگا جو آپ کے درمیان میں رہے گا اور سارے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائے گا، اس کا ساتھ دے گا۔ حالات پھر آنے والے ہیں، کئی الیکشن ہے۔ عثمان بخش صاحب گزارش کرتا ہوں وہ اسٹیج پر آئے، اور للو بھائی سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے تحریک کارکنوں کہ تم اگر ایک تحریک سے وابستہ سچے دل سے ہو اور غازی ملت کی زندگی کو غور و فکر کرو، جو 18 سال کے نوجوان بچے ہیں وہ بڑوں سے پوچھو کہ غازی ملت محمد امان اللہ خان کی زندگی پر توجہ دو تو یقیناً معلوم ہوگا ملت اسلامیہ کی خدمت کے لیے یہ شیر دکن میں اللہ رب العالمین نے غازی ملت کو پیدا کیا۔ اور اٹھو کہ تم ایک سپاہی بن کر اٹھو اور تحریک کے پرچم کو تھامو۔ یقیناً تحریک کے کارکنوں کو دعوت دیتا ہوں کہ تم وہ جذبے کو پیدا کرو کہ تم اللہ رب العالمین کا فکر رکھتے ہوئے، خوف رکھتے ہوئے تم ملت اسلامیہ کے لیے اٹھو تو آنے والے 20 سال میں تم ملت اسلامیہ کے رہبر ہوگے، آنے والے 30 سال میں تم مسلمانوں کی آواز بنو گے۔ آؤ تم اپنے تحریک کے کارکنوں سے یہی کہتا ہوں کہ جستجو سے کام کرو، ملت اسلامیہ کے لیے کام کرو۔ ارے رب العالمین عزت دولت، ارے کارپیٹر کیا، رب العالمین اگر تمہارے دلوں میں ہندوستان کے مسلمانوں میں اگر تمہاری جگہ نہیں بنا دیا تو جب بولنا، جب تم کارکنوں تحریک پابندی نماز کے ہو، قرآن کے ہو اور اس کے ملت اسلامیہ کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہو تو یقیناً یہ تحریک کا کارکن آنے والے 30 سال میں قائد بنے گا اور یہی پلیٹ فارم سے ملت اسلامیہ کی خدمت کرے گا۔ یہ اللہ کی ذات پر یقین ہے۔ کارکنوں، تم یہ وقت یا ضرورت سے کام لے لو، وقت یا ضرورت اپنے کام سے کام مطلب نہ رکھو۔ کارکنوں نے تحریک تم ایک پلیٹ فارم سے قائد دیو، ایک قائد کو مضبوط بناؤ، اسمبلی پارلیمنٹ تک مضبوط بنا دو۔
یقیناً آنے والے 30 سال کے اندر یہ نوجوان بچہ یہ قائد بنے گا، یہ پارلیمنٹ میں جائے گا، اسمبلی میں جائے گا، یہ جستجو رکھو اور ملت اسلامیہ کی خدمت کرو۔ سوچ و فکر یہ نہیں کہ اپنی زندگی گزار لے اور اپنی زندگی میں بلکہ اپنے خاندان میں گزار لے، گزارو، اپنے پڑوسیوں کو دیکھو، اپنے خاندان کو دیکھو، دیکھتے ہوئے تو رنگریزی زندگی دیکھو کہ مسلمان کہاں پر مظلوم ہے اور میں اس کی آواز بن کر اس کی ڈھال بنوں گا، یہ دیکھ لو آپ۔ تو یہی کہنا ہے کہ کارکنان تحریک کہ تم آنے والے بلکہ کون سے بھی حالات ہو اور کون سا بھی جنگ کا میدان ہو تو یقیناً تم اگر مظلوم کی مسلمانوں کی اگر دل میں تم کارکنان تحریک اس طرح آج یہ ملت اور عالم علی کے ڈپٹ صاحب اور میرے مرحوم قائد ڈاکٹر قائم خان صاحب اور تحریک کے کئی لوگ دنیا میں نہیں ہیں آج ہمارے سینئر، لیکن ان کا جذبہ اگر رکھتے ہوئے کام کرو گے رب العالمین تمہیں عزت نوازے گا، دولت نوازے گا، شہرت نوازے گا۔ یہ نہیں وقت الیکشن میں آئے اور پیسے لے لیے اور چلے گئے، تم جذبہ رکھو، خدا کی قسم یقین مانو یہ تحریک کے پلیٹ فارم سے ایسے نوجوانوں کو اللہ رب العالمین آنے والے 30 سال میں کوئی زندگی نہیں بلکہ ایک زندگی میں اگر تحریک کو چلانا ہوتا یقین مانو اگر جستجو سے کام کرنا ہوگا، تمہیں وقت دینا ہوگا، تمہیں اپنی زندگیوں کو دینا ہوگا، تمہاری کڑی جوانی کو دینا ہوگا، تو تحریک جبھی کامیاب ہوتی ہے اور جبھی تم کامیاب ہوتے ہو اس مقصد کے لیے۔ اگر یقیناً اگر ملت اسلامیہ کی خدمت کرنے کا جذبہ ہو اگر تحریک کے کارکنوں کو تو اپنی زندگیوں کو ایک مقصد بنا لو کہ میں ملت اسلامیہ کی خدمت کروں گا اور تحریک کے صحیح پلیٹ فارم سے ٹھہر کر ثابت قدم کام کروں گا۔ اللہ رب العالمین تمہارے درمیان میں یقین مانو تمہارے قدموں میں ڈال دے گا، دولت عزت اور شہرت تمہارے قدموں میں ڈال دے گا اللہ رب العالمین۔ میں یہی کہتا ہوں، ہر تقریر میں کہتا ہوں کہ آئے مختصر الیکشن میں کام کر دیے تو تحریک کامیاب نہیں ہوتی، تحریک کامیاب بلکہ ہر فصے پہ بچہ تیار رہنا چاہیے۔ تحریک کا اگر لیڈر کہے کہ آواز دے تو لبیک بول کے وہاں حاضر ہو جائے، اپنا کام چھوڑ کر ہم آدھی رات کو یقیناً امجد اللہ خان صاحب یقین مانو جب ڈاکٹر قائم خان صاحب کہیں اگر فرت اللہ خان صاحب کہیں اگر کچھ برانے شہر میں بلکہ کئی ضلعوں میں بھی اگر کچھ ہو جاتا یقین مانو کی بڑی جوانوں میں اپنے شیروانے ڈالے تو جا کے جیسو ملت اسلامیہ کی خدمت کا ڈھال بنتے تھے اور کی آواز بنتے تھے۔ آج کوئی جذبہ میں آپ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، آپ نوجوانوں میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، تحریک کے ہر کارکنوں میں دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ مقصد یہ زندگی کا ایک الیکشن نہیں، مقصد یہ زندگی کا بنا لو کہ تم ہندوستان کی آواز بنو گے، تم مقصد یہ بنا لو کہ تم مسلمانوں کی ڈھال بنو گے، مقصد یہ بنا لو کہ تم مسلمانوں کی خدمت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرو گے۔ اگر زندگی کو وقف کرو گے تو دولت کی فکر نہ کرو، عزت کی فکر نہ کرو اور شہرت کی فکر نہ کرو، اللہ رب العالمین تمہارے قدموں میں خود ڈالے گا اور تم سیاست کرتے ہوئے آگے جائیں گے۔ یہ ایسی قیادت ہے، ایسا جذبہ ہونا چاہیے کارکنوں میں آگے بڑھنے کا کہ یہ نہیں کہ کارکن آ جائے وقتیہ ضرورت کام کرے اور چلے جائے، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ نظر انداز کر جائے، ناراض ہو جائے، وہ تحریک کا کارکن نہیں بن سکتا۔ تحریک کا کارکن یقین مانو اپنی زندگی کو وقف کرنا ہوگا 30 سے 35 سال، تو اس کے بعد مضبوط تحریک کا کارکن بن سکتا ہے اور آگے رب العالمین اس کو اس پلیٹ فارم کا یقیناً قائد بنائے گا۔ اللہ کی ذات پہ میرے بھروسہ ہے، آپ کو بھروسہ ہے تو اترو اور آپ سب سے دل سے کامیاب کام کرو، تحریک کے پرچم کو لہراؤ۔ یہ نہیں کہ بڑی یقیناً میرا بھائی اگر وہاں بیٹھا ہوا ہے کل یہاں آئے گا تو مجھے بہت خوشی ہوگی اور میرے کھاندے مضبوط ہو گئے، اسی طرح آپ آ جاؤ گے تو یہ میرے قائد کے کھاندے مضبوط ہو جائیں گے اور ملت اسلامیہ کے کھاندے مضبوط ہو جاؤ گے۔ اے تحریک کے کارکنوں تم اپنے دلوں سے کام کرو تو انشاءاللہ رب العالمین تمہیں عزت اور شہرت نوازے گا۔ یا زندہ صحبت باقی خدا